جب ایک ایک کر کے قیامت کی نشانیاں پوری ہونی شروع ہو جائیں گی تو قیامت آ جائے گی۔ قیامت کی ابتدا نفخِ صور سے ہوگی، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور منہ میں لیے اپنی پیشانی جھکائے، کان اللہ تعالیٰ کے حکم پہ لگائے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی اللہ تعالیٰ حکم دے گا وہ سور پھونکنا شروع کر دیں گے اور یوں قیامت کا آغاز ہو جائے گا۔ مسلم شریف کی ایک حدیث کے مطابق یہ جمعہ کا دن ہوگا۔ سب لوگ اپنے اپنے کام میں مشغول ہوں گے کہ اچانک مشرق اور مغرب کے لوگ ایک اونچی آواز سنیں گے جو آہستہ آہستہ اونچی ہوتی جائے گی۔ اس آواز کی سختی کی وجہ سے لوگوں میں اضطراب اور بے چینی پھیلنی شروع ہو جائے گی۔ جب پھونکے جانے والے سور کی آواز کڑکتی ہوئی بجلی کی طرح ہو جائے گی تب لوگ مرنا شروع ہو جائیں گے۔ جو آدمی جہاں ہوگا ویسے ہی وہاں گر پڑے گا۔ جیسے جیسے سورہ اسرافیل بلند ہوتی جائے گی ویسے ویسے قدرت کا نظام درہم برہم ہوتا جائے گا۔ زمین آندھی اور زلزلوں کی زد میں آ جائے گی، پہاڑ گرد و غبار بن کے اڑنے لگیں گے، سمندروں میں آگ بھڑک اٹھے گی، آسمان پھٹ جائے گا، سورج چاند اور ستارے بے نور ہو جائیں گے، تمام زیر مخلوق انسان فرشتے اور جن فنا ہو جائیں گے۔ حالانکہ ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام بھی اپنی جان اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں گے۔ ہر جاندار اور غیر جاندار چیز فنا ہو جائے گی، صرف اللہ تعالیٰ کی وحدہ لا شریک ذات باقی رہ جائے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد پورا ہو جائے گا۔ ہر چیز جو اس دنیا میں ہے فنا ہونے والی ہے اور صرف تیرے رب الذوالجلال کی ذات یہاں باقی رہنے والی ہے۔ جب ہر چیز فنا ہو جائے گی تب اللہ سبحانہ تعالیٰ اعلان فرمائے گا، دنیا میں جبار بننے والے کہاں ہیں؟ دنیا میں متکبر بننے والے کہاں ہیں؟ آج کے روز بادشاہی کس کی ہے؟ ایک طویل سناٹے کے بعد اللہ رب العزت خود ہی اس کا جواب فرمائیں گے، آج کے دن صرف بادشاہی اللہ قہار کی ہے۔ پھر ایک طویل مدت جس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے سکون اور سناٹے میں گزر جائے گی۔ پھر جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے نئے سرے سے زمین، آسمان اور انسان بنائیں گے۔ نئی زمین میں درختوں، عمارتوں، سمندروں، پہاڑوں کا نام و نشان تک نہ ہوگا۔ انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ آسمان سے خاص بارش برسائے گا جس کے نتیجے میں ہر انسان کی ریڑھ کی ہڈی سے اس کا پورا انسانی ڈھانچہ بننا شروع ہو جائے گا اور اس پہ گوشت بھی چڑھا دیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیں گے کہ وہ دوبارہ سور پھونکیں۔ ان کے دوبارہ سور پھونکنے پہ تمام انسان ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بے ختنہ اٹھ کھڑے ہوں گے جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھی پورا ہو جائے گا، تم لوگ فردن فردن ہمارے پاس حاضر ہوگے جس طرح ہم نے پہلی مرتبہ تمہیں پیدا کیا تھا۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر مبارک سے اٹھیں گے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام زندہ ہوں گے۔ اس کے بعد پھر شہداء، صلحاء، فضلاء اور اہل ایمان والے اپنی قبروں سے اٹھیں گے، پھر فساق، فجار اور پھر کافر لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے۔ قبروں سے کافر، مشرک، فاسق اور فاجر لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق اٹھیں گے، کچھ اندھے، کچھ بہرے، کچھ لنگڑے اور کچھ چونٹی کی سی شکل میں اپنی قبروں سے اٹھیں گے۔ کافر اس غیر متوقع زندگی کو دیکھ کے شدید دہشت کا شکار ہوں گے، ان کی آنکھیں پتھرائی ہوئی اور دل کانپ رہے ہوں گے، کلیجے منہ کو آئے ہوئے ہوں گے، کوئی غم گسار اور مددگار نہ ہوگا، نہ ہی کوئی دوسرے کی طرف دیکھنے یا دھیان دینے والا ہوگا۔ اہل ایمان بھی اپنے اپنے اعمال اور ایمان کی حالت کے مطابق اپنی قبروں سے اٹھیں گے۔ شہید اپنی شہادت کے تازہ بہتے ہوئے خون کے ساتھ اٹھیں گے۔ حالت احرام میں فوت ہونے والا حاجی تلبیہ پکارتے ہوئے اٹھے گا۔ اہل ایمان والوں کے لیے دوبارہ زندگی خلاف توقع نہیں ہوگی، لہٰذا ان پہ خوف اور وحشت کی وہ کیفیت طاری نہیں ہوگی جو کفار پہ ہوگی۔ قبروں سے اٹھتے ہی ہر انسان پہ 2 فرشتے مقرر کر دیے جائیں گے جو اسے میدان حشر میں پہنچا دیں گے۔ یاد رہے ملک شام کا علاقہ میدان حشر ہوگا، لوگوں کو اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کے وہیں پہنچنا ہوگا۔
کفار سے جو لوگ اپنی قبروں سے اندھے اٹھیں گے وہ ٹھوکر کھاتے کھاتے وہاں تک پہنچیں گے، جو لوگ سر کے بل اٹھیں گے وہ انتہائی ذلت کے ساتھ وہاں تک پہنچیں گے۔ بعض کافروں کو ایک آگ ہانک کے میدان حشر تک لے کے آئے گی۔ کافر جہاں کہیں تھک ہار کے رکیں گے وہ آگ وہیں ان کے ساتھ ہی رک جائے گی، اور جہاں چلیں گے آگ بھی ان کے ساتھ چلنے لگے گی۔ اہل ایمان بھی اپنے اپنے عقائد اور اعمال کے مطابق وہاں تک پہنچیں گے۔ بعض لوگ پیدل پہنچیں گے، بعض لوگ اونٹوں پہ سوار ہو کے وہاں تک پہنچیں گے، کسی اونٹ پر ایک، کسی اونٹ پر دو، کسی اونٹ پر تین، اور حتیٰ کہ ایک اونٹ پہ 10 لوگ بھی سوار ہوں گے۔ ساری عوام دم سادے ایک ہی سمت میں رواں دواں ہوگی، کسی کو اونچی سانس بھی لینے کی مجال نہیں ہوگی۔ ہر انسان کو احساس ہوگا کہ آج امتحان زندگی کا نتیجہ نکلنے والا ہے۔ جب ساری عوام میدان حشر میں پہنچ جائے گی تو اعلان کیا جائے گا، مجرموں آج کے دن تم نیک لوگوں سے الگ ہو جاؤ۔ یہ سن کے سب لوگ الگ الگ گروہوں میں بٹ جائیں گے۔ سورج کی پرستش کرنے والوں کا گروہ، ستاروں کی پوجا کرنے والوں کا گروہ، آگ کی پرستش کرنے والوں کا گروہ، بتوں کی پوجا کرنے والوں کا گروہ، منافقین اور متدرین کا گروہ ایک ہو جائے گا، اور دوسری طرف ایمانداروں کو ان کے عقائد اور اعمال کے مطابق تقسیم کیا جائے گا۔ علماء علماء کے ساتھ، صلحاء صلحاء کے ساتھ، عابد عابدین کے ساتھ، متقین متقین کے ساتھ، خاشعین خاشعین کے ساتھ، شہید شہداء کے ساتھ، مجاہد مجاہدین کے ساتھ، حافظ قرآن حفاظ کے ساتھ، قراء حضرات قراء کے ساتھ، سخی سخیوں کے ساتھ، عادل عادلوں کے ساتھ، اور رحم دل والوں کے ساتھ ملا دیے جائیں گے۔ اسی طرح فساق اور فجار لوگوں کے بھی الگ الگ گروہ بنائے جائیں گے۔ بے نماز بے نمازوں کے ساتھ، روزہ نہ رکھنے والے بے روزہ داروں کے ساتھ، زکوٰۃ نہ دینے والے مانعین زکوٰۃ کے ساتھ، والدین کی نافرمان اولاد نافرمانوں کے ساتھ، قاتل قاتلوں کے ساتھ، ڈاکو ڈاکوؤں کے ساتھ، شرابی شرابیوں کے ساتھ، زانی زانیوں کے ساتھ، سود خور سود خوروں کے ساتھ، رشوت خور رشوت خوروں کے ساتھ، ظالم ظالموں کے ساتھ، غاصب غاصبوں کے ساتھ، حاسد حاسدوں کے ساتھ، خائن خائنوں کے ساتھ، کفار سے دوستی کرنے والے کفار کے ساتھ، کفار سے مشابہت اختیار کرنے والے کفار سے مشابہت اختیار کرنے والوں کے ساتھ۔ غرض میدان حشر میں اہل ایمان والوں کی جائے قیام الگ ہوگی، کافروں مشرکوں منافقوں کی جائے قیام الگ ہوگی۔ میدان حشر میں لوگ ننگے پاؤں اور ننگے بدن ہوں گے، سورج 1 میل کے فاصلے سے ان پہ گرمی کی شدت برسا رہا ہوگا، زمین دہک رہی ہوگی، جسم سورج کی آگ میں جل رہے ہوں گے، زمین پہ پاؤں رکھنے مشکل ہوں گے، دور دور تک کہیں سایہ نظر نہیں آئے گا، لوگ اپنے اپنے عقائد اور اعمال کے مطابق پسینے میں شرابو ہوں گے، کسی کو ٹخنوں تک، کسی کو پنڈلی تک، کسی کو کندھوں تک، سینے اور گردن تک لوگ پسینے میں ڈوبے ہوں گے۔ کفار اور مشرکین کو منہ میں پسینے کی لگام آئی ہوگی، اور بعض لوگ پسینہ میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے۔ بھوک اور پیاس کی شدت سے لوگوں کا برا حال ہوگا، بھوک پیاس اور گرمی کی شدت میں لوگ 50,000 سال تک کھڑے رہیں گے، اور تنگ آ کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے، یا اللہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دلا، خواہ ہمیں جہنم میں ہی ڈال دے۔ یاد رہے کہ آج سورج کا ہماری زمین سے فاصلہ 9,30,00,000 میل ہے۔ اتنے فاصلے کے باوجود جون جولائی میں زمین اس قدر گرم ہو جاتی ہے کہ ننگے پاؤں زمین پہ چلنا دشوار ہوتا ہے۔ ذرا غور فرمائیں اس روز کیا حال ہوگا جب سورج صرف 1 میل کے فاصلے پہ آگ اور گرمی کی شدت برسا رہا ہوگا۔ اس وقت زمین کا درجہ حرارت 9 کروڑ گنا زیادہ ہوگا۔ لاچار اور بے بس ہو کے لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوں گے اور عرض کریں گے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا اور اپنی روح پھونکی، آپ کو جنت میں رکھا گیا، آپ کو فرشتوں سے سجدہ کروایا، جنت میں جگہ دی۔ لوگ حضرت آدم علیہ السلام سے عرض کریں گے، آج کے دن آپ اللہ تعالیٰ سے ہماری سفارش کر دیں کہ اللہ تعالیٰ حساب کتاب شروع کر کے ہمیں حشر کی تکلیف سے نجات دے۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے، آج میرا رب اس قدر غصے میں ہے کہ نہ کبھی اس سے پہلے ہوا ہے اور نہ کبھی اس کے بعد ہوگا۔
مجھ سے جنت میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے مجھے اپنی جان کی فکر ہے، لہٰذا میں سفارش نہیں کر سکتا۔ تم لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور اپنا مدعا بیان کریں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی یہی کہیں گے کہ آج میرا رب اتنے غصے میں ہے کہ نہ تو پہلے کبھی میرا رب اتنے غصے میں آیا ہے اور نہ کبھی اس کے بعد آئے گا۔ میں نے دنیا میں اپنی قوم کے لیے بد دعا کی تھی، جس کے نتیجے میں وہ ہلاک ہو گئی۔ آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے، اس لیے میں سفارش نہیں کر سکتا۔ تم لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ جب لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ کے ان سے سفارش کی کہیں گے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے کہ آج میرا رب اتنے غصے میں ہے کہ نہ کبھی پہلے اتنے غصے میں آیا ہے اور نہ بعد میں کبھی آئے گا۔ میں نے اپنی زندگی میں 3 جھوٹ بولے ہیں، آج مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، اس لیے میں سفارش نہیں کر سکتا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ تم لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، وہ ضرور تمہاری سفارش کریں گے۔ پھر جب لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو عرض کریں گے اللہ تعالیٰ نے آپ سے ہم کلام ہو کے آپ کو سب لوگوں پہ فضیلت دی ہے، آج کے دن آپ ہماری سفارش کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ آج میرا رب اس قدر ناراض ہے کہ نہ کبھی اس سے پہلے ناراض ہوا ہے اور نہ کبھی اس کے بعد ہوگا۔ میں نے دنیا میں ایک آدمی قتل کر دیا تھا، جس کی وجہ سے آج مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، لہٰذا میں سفارش نہیں کر سکتا۔ تم لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، وہ ضرور تمہاری سفارش کریں گے۔ جب لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوں گے تو کہیں گے آپ ہماری حالت دیکھ رہے ہیں، آپ اپنے اللہ کے حضور ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حشر کی تکلیف سے نجات دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی وہی کہیں گے کہ آج میرا رب اتنے غصے میں ہے کہ نہ کبھی اس سے پہلے اتنے غصے میں آیا ہے اور نہ کبھی اس کے بعد آئے گا۔ تم لوگ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلے جاؤ۔ پھر لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور حاضر ہوں گے اور کہیں گے آپ ہماری حالت کا اندازہ بخوبی لگا سکتے ہیں، آپ اپنے رب کے حضور ہماری سفارش کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس حشر کی تکلیف سے نجات عطا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے کہ ہاں آج میں ہی سفارش کے لائق ہوں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شفاعت کے بلند ترین مقام الہی پہ پہنچا دیا جائے گا، جو جنت میں عرش الہی کے نیچے ہوگا۔ وہاں پہنچ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے حضور سجدے میں گر پڑیں گے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں گے۔ جب اللہ تعالیٰ کا غصہ کم ہوگا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر اٹھاؤ اور سوال کرو، آج سفارش کرو، تمہاری سفارش قبول کی جائے گی۔ یہی شفاعت کبریٰ ہوگی۔ شفاعت کبریٰ کی منظوری کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام محمود سے میدان حشر میں واپس تشریف لے آئیں گے۔ اس کے بعد حق تعالیٰ فرشتوں کی معیت میں میدان حشر میں نزول جال فرمائیں گے۔ فرشتے زمین کے دور و نزدیک کنارے پہ صف بستہ کھڑے ہوں گے۔ 8 فرشتوں نے اللہ رب العزت کا عرش تھام رکھا ہوگا۔ عدالت الہی قائم ہو جائے گی۔ ملائکہ، انبیاء، اولیاء، صلحاء کو بطور گواہ طلب کر لیا جائے گا۔ فرشتوں کو حکم ہوگا کہ وہ لوگوں میں ان کے نامہ اعمال تقسیم کر دیں۔ اہل ایمان کو سامنے کی طرف سے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال پکڑایا جائے گا۔ کفار، مشرکین، فاسق، فاجر لوگوں کو پیچھے سے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال پکڑایا جائے گا۔ نامہ اعمال پہ نظر ڈالتے ہی انسان کے سامنے اس کے ساری زندگی کے واقعات آ جائیں گے۔ بھولے بسرے ماضی کی ساری یادیں تازہ ہو جائیں گی۔ اہل ایمان کے روشن چہرے کچھ اور بھی روشن اور تر و تازہ ہو جائیں گے۔ اہل ایمان خوشی خوشی دوسروں کو اپنا نامہ اعمال دکھائیں گے۔ کفار اور مشرکین کے چہروں کی سیاہی میں کچھ اور بھی اضافہ ہو جائے گا۔ ذلت ان کے چہروں پہ چھا جائے گی۔ حسرت سے وہ اپنا نامہ اعمال کو دیکھیں گے۔ دہشت کی حالت میں اپنے ہاتھوں کو چبائیں گے اور کہیں گے کاش مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا، کاش میرا نامہ اعمال مجھے نہ دیا جاتا اور میں کبھی یہ نہ جانتا کہ میرا نامہ اعمال کیا ہے۔
کفار و مشرکین بار بار اپنے نامہ اعمال کو دیکھیں گے اور حیرت سے کہیں گے یہ کیسا نامہ اعمال ہے جس میں چھوٹی بڑی چھپ کے کی گئی سامنے کی گئی ہر قسم کی برائی اور اچھائی لکھی ہوئی ہے۔ ہائے ہماری کم بختی، یہ نامہ اعمال کیسا ہے؟ کوئی چھوٹے سے چھوٹا یا بڑے سے بڑا عمل ایسا نہیں جو اس میں نہ شامل ہو۔ اعمال نامہ کی تقسیم کے بعد سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جس سے چاہے گا بغیر کسی ترجمان کے ہم کلام ہوگا۔ سب سے پہلے مشرکوں سے پوچھا جائے گا کہ انہوں نے شرک کیوں کیا۔ مشرک انکار کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کے کہیں گے کہ ہم نے شرک نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کرامن کاتبین کو گواہی کے لیے بلائے گا، وہ مشرکوں کے شرک کی گواہی دیں گے، لیکن مشرک پھر انکار کر دیں گے۔ شرک سے بھرپور کرام الکاتبین کا لکھا ہوا اعمال نامہ ان کے سامنے کیا جائے گا۔ مشرک اس سے بھی انکار کر دیں گے، پھر اس دور کے علماء، انبیاء، صلحاء کو گواہی کے لیے بلایا جائے گا۔ وہ سب ان کے شرک کی گواہی دیں گے، لیکن کافر و مشرکین دوبارہ اس سے انکار کر دیں گے اور کہیں گے کہ ہم نے تو کبھی شرک کیا ہی نہیں۔ پھر قبر یا مزار کی وہ جگہ جہاں شرک کیا جاتا تھا، اس جگہ کو گواہی کے لیے لایا جائے گا۔ وہ جگہ ان کے شرک کرنے کی گواہی دے گی، لیکن مشرک اس گواہی سے بھی انکار کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کے کہیں گے، یا اللہ، کیا تو نے اپنے بندوں کو ظلم سے پناہ نہیں دی؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، ہاں میں نے اپنے بندوں کو ظلم سے پناہ دی ہے۔ مشرک کہیں گے کہ آج ہم اپنی ذات کے علاوہ کسی دوسرے کی گواہی کو قبول نہیں کریں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ان کی زبان پہ مہر لگا دیں گے اور ان کے اعضاء کو بولنے کا حکم دیں گے۔ تب مشرکوں کے اعضاء گواہی دیں گے کہ ہاں واقعی یہ شرک کیا کرتے تھے، اور یوں ان پہ جہنم واجب ہو جائے گی۔ مشرک اپنے اعضاء کو لعن طعن کریں گے کہ ہم تو تمہیں جہنم سے بچا رہے تھے اور تم خود ہی خود کو جہنم میں دھکیل رہے ہو۔ تب اعضاء بول کے کہیں گے کہ جس اللہ نے تمہیں بولنے کی قوت دی ہے، اس نے ہمیں بولنے کا حکم دیا تھا، ہم آخر کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ ایک منافق سے اللہ تعالیٰ سوال کرے گا کہ کیا میں نے دنیا میں تمہیں دولت، عزت، شہرت، اہل و عیان نہیں دیے؟ وہ عرض کرے گا، کیوں نہیں یا اللہ، سب کچھ دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ دوسرا سوال پوچھے گا، کیا تجھے یقین تھا کہ قیامت قائم ہوگی اور تجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہوگا؟ منافق کہے گا کہ ہاں اللہ، مجھے پورا یقین تھا، میں نے تیرا کلمہ پڑھا، میں نے تیری کتاب پڑھی، تیرے رسول پہ ایمان لایا، میں نے نماز پڑھی، روزے رکھے، زکوٰۃ دی۔ منافق اپنی تعریفیں کرنے میں پورا زور بیان صرف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا، ٹھہرو، ہم کچھ اور گواہ لاتے ہیں۔ منافق اپنے دل میں سوچے گا کہ میں تو مسلمانوں کے ساتھ مل کے نماز روزہ کرتا رہا، آج میرے خلاف گواہی کون دے گا؟ اللہ تعالیٰ اس کی زبان پہ مہر لگا دیں گے اور اس کی ران کو بولنے کا حکم دیں گے۔ چنانچہ ران، اس کے جسم کا گوشت، اس کے جسم کی ہڈیاں اور اس کے جسم کا رواں رواں اس کے نفاق کی گواہی دے گا کہ ایک طرف تو یہ نماز روزہ کرتا رہا اور دوسری طرف کفار کی دوستی پہ نازا تھا، ان کے مفادات کا تحفظ کرتا رہا، مسلمانوں کو دھوکہ دیتا رہا۔ اللہ تعالیٰ اس پہ سخت غضبناک ہوں گے اور اس پہ جہنم واجب ہو جائے گی۔ ناظرین، اہل ایمان سے سوال و جواب کا عمل بالکل مختلف ہوگا۔ ایک مومن کو اللہ تعالیٰ اپنے قریب بلا کے اپنا دامن رحمت ڈالے گا، پھر اللہ تعالیٰ مومن کو اپنی رحمت کی چھاؤں میں چھپائے گا اور پوچھے گا کہ تو نے فلاں گناہ کیا تھا، تو نے فلاں گناہ کیا تھا، تو مومن فوراً اقرار کر لے گا۔ تو مومن کہے گا، ہاں یا رب، میں نے کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے اس کے ایک ایک گناہ کے بارے میں سوال فرمائے گا اور مومن اپنے ان سب گناہوں کا اقرار کرے گا۔ تب مومن سوچے گا کہ اب تو وہ ضرور ہلاک ہو جائے گا۔ تب اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے دنیا میں بھی تیرے گناہوں پہ پردہ ڈالا تھا اور آج بھی تیرے گناہوں پہ پردہ ڈالتا ہوں، پھر اسے جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ ناظرین، افراد کے علاوہ انبیاء اور رسولوں کی تکذیب کرنے والوں کا بھی حساب لیا جائے گا۔ قوم نوح سے سوال ہوگا، تم نے پیغمبر کی تکذیب کیوں کی تھی؟ وہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی دعوت کا انکار کریں گے۔ اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام سے فرمائے گا، اے نوح، اپنے حق میں کوئی گواہ لاؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام عرض کریں گے کہ میری گواہ امت محمدیہ ہے۔
چنانچہ امد محمدیہ کے انبیاء، اولیاء، صلحاء کو حاضر کیا جائے گا اور ان سے گواہی طلب کی جائے گی۔ وہ گواہی دیں گے کہ ہاں، حضرت نوح علیہ السلام پیغمبر بنا کے بھیجے گئے تھے اور انہوں نے 950 سال تک حق کے رسالت ادا کیا تھا۔ قوم نوح کہے گی کہ تم تو ہمارے زمانے میں موجود ہی نہیں تھے، تم یہ گواہی کیسے دے رہے ہو؟ اس پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لایا جائے گا اور وہ اپنی امت کی صداقت کی گواہی دیں گے کہ میری قوم نے قرآن و حدیث کی روشنی میں بالکل سچی گواہی دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس گواہی کے بعد قوم نوح لاجواب ہو جائے گی اور انہیں مجرم قرار دے کے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ ایسا ہی معاملہ قوم ہود، قوم صالحہ، قوم شعیب، قوم لوط اور دوسرے انبیاء کرام کی اقوام کے ساتھ ہوگا۔ جرم ثابت ہونے کے بعد کافر بارگاہ الہی میں درخواست کریں گے، اے ہمارے رب، ہم نے سب کچھ دیکھ اور سن لیا، بس ایک دفعہ ہمیں دنیا میں واپس بھیج دے، ہم ضرور نیک عمل کریں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوگا کہ اب ایسا ممکن نہیں، اب تمہیں اپنے کرتوتوں کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مزہ چکھنا ہوگا۔ دوسری بات، کفار یہ کریں گے کہ یا اللہ، ہماری گمراہی کے ذمہ دار ہمارے بڑے پیشوار اور لیڈر ہیں، انہیں ہماری نسبت دوہرا عذاب دیا جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوگا کہ تمہارا یہ عذر بھی قابل سماعت نہیں، گمراہ ہونے والوں کو گمراہ ہونے والوں کا عذاب دیا جائے گا اور گمراہ کرنے والوں کو گمراہ کرنے والوں کا عذاب دیا جائے گا۔ اپنی اپنی جگہ تم دونوں ہی مجرم ہو، تم دونوں کو اپنے کیے کی سزا دی جائے گی۔ میدان حشر میں اس طرح کے سوال و جواب کے علاوہ دوسرے اعمالوں کا بھی حساب ہوگا۔ حقوق اللہ میں نماز کا حساب سب سے پہلے ہوگا۔ جو انسان نماز کے حساب کتاب میں کامیاب رہا وہ انشاءاللہ باقی اعمالوں میں بھی کامیاب ہوگا، اور جو نماز کے حساب میں ناکام رہا وہ باقی اعمالوں میں بھی ناکام رہے گا۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، نماز جنت کی کنجی ہے۔ ناظرین، حقوق العباد میں سب سے پہلے قتل کا حساب لیا جائے گا، اس کے بعد دوسرے اعمال کا، مقتول کو قاتل سے، مظلوم کو ظالم سے، مغصوب کو غاصب سے، مجبور کو حاکم سے اور محکوم کو حاکم سے اس کا حق دلوایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ میں بادشاہ ہوں اور حقوق دینے والا ہوں۔ کوئی بھی جہنمی اس وقت تک جہنم میں نہیں جا سکتا کہ جب تک جنتی کو اس کا حق نہ دلوا دوں، اور کوئی جنتی اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتا جب تک جہنمی کو اس کا حق نہ دلوا دوں۔ چھوٹے سے چھوٹے ظلم اور معمولی سے معمولی زیادتی کا حق بھی ادا کیا جائے گا۔ اگر کسی نے پیلو کی ٹہنی کے برابر کسی کا حق غصب کیا ہوگا یا کسی کی بے عزتی کی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ بھی دلوائیں گے۔ اگر کسی انسان نے کسی جانور پہ ظلم یا زیادتی کی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی اس کا حساب لیں گے۔ حتیٰ کہ اگر کسی جانور نے کسی جانور پہ ظلم کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی بدلہ لیں گے۔ اس کے بعد انہیں دوبارہ مرنے کا حکم دیا جائے گا۔ بدلے یا حقوق کی ادائیگی نیکیوں کے ساتھ ہوگی۔ کسی ظالم نے کسی مظلوم پہ جتنا ظلم کیا ہوگا، ظالم کے نامہ اعمال میں سے اتنی ہی نیکیاں مظلوم کو دی جائیں گی، اور اگر ظالم کے نامہ اعمال میں نیکیاں نہیں ہوں گی تو جتنا ظلم اس نے مظلوم پہ کیا ہے، مظلوم کے اتنے ہی گناہ ظالم کے نامہ اعمال میں ڈال دیے جائیں گے۔ حقوق لینے اور دینے کے بعد تمام انسانوں کے نامہ اعمال کو تولا جائے گا۔ میزان میں جن لوگوں کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ کامیابی پائیں گے اور جنت میں چلے جائیں گے، اور جن کی برائیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ جہنم میں چلے جائیں گے۔ بعض لوگوں کے میزان میں ایک نیکی کی زیادتی یا ایک نیکی کی کمی ان کے جنتی یا جہنمی ہونے کا فیصلہ کرے گی، اور کہا جاتا ہے کہ ہر نیکی کا پلڑا تلنے کے بعد ایک فرشتہ اعلان کرے گا کہ فلاں ابن فلاں کامیاب ہو گیا ہے اور فلاں ابن فلاں ناکام ہوا۔ لوگوں کے نامہ اعمال کا وزن ان کے اعمال اور عقیدے کے مطابق ہوگا۔ کافر، مشرکین، فاجر، فاسق لوگوں کی نیکیوں کا وزن بالکل نہ ہونے کے برابر ہوگا، اور اگر کسی مومن کی 99 رجسٹر گناہوں سے بھرے ہوں اور ایک رجسٹر نیکیوں سے، تو نیکیوں والے رجسٹر کا وزن گناہوں سے زیادہ ہوگا۔ وہ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے سب گناہوں کا اعتراف کرے گا۔
اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کے اعمال میزان میں تولے جائیں۔ نیکیوں کے پلڑے میں ایک چھوٹا سا کاغذ رکھ دیا جائے گا جس پہ کلمہ توحید لکھا ہوگا۔ یہی کلمہ توحید اس کے 99 گناہوں کے رجسٹر پہ بھاری ہو جائے گا اور وہ شخص جنت میں چلا جائے گا۔ ناظرین، میزان ان 3 جگہوں میں سے ایک ہے جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہاں کوئی ایک آدمی کسی دوسرے آدمی کو یاد نہیں کرے گا اور نہ ہی اس کی مدد کرے گا اور نہ اس کے کام آئے گا۔ اگر کسی انسان کی ایک نیکی میزان میں کم ہو گئی تو پورے میدان حشر میں کوئی بھی اسے اپنی ایک نیکی نہیں دے گا۔ ناظرین، سب سے آخری اور مشکل ترین مرحلہ پل صراط کا ہوگا۔ ہر آدمی کو پل صراط سے گزر کے جنت میں جانا ہوگا۔ پل صراط بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوگا، جسے جہنم کے اوپر رکھا جائے گا اور لوگوں کو اس سے گزرنے کا حکم دیا جائے گا۔ گزرنے سے پہلے میدان حشر میں مکمل تاریکی اور اندھیرا چھا جائے گا اور ہر انسان کو اس کے عمل، اس کے عقیدے کے مطابق صراط سے گزرنے کے لیے نور دیا جائے گا۔ اہل نور کو 2 نور کی مشلیں دی جائیں گی۔ بعض لوگوں کو ایک مشل دی جائے گی اور بعض لوگوں کو ٹمٹماتے دیوں کی روشنی دی جائے گی، حتیٰ کہ سب سے کم درجہ اس شخص کا ہوگا جس کے پاؤں کے انگوٹھے پہ روشنی ہوگی۔ اہل ایمان پل صراط سے گزرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے، اے اللہ، ہمارا نور آخر تک قائم رکھ، ہمیں بخش دے، بے شک تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ بعض بجلی کی تیزی کے ساتھ پل صراط کو عبور کریں گے، بعض ہوا کی تیزی کے ساتھ، بعض اہل ایمان تیز رواں گھوڑوں کی رفتار سے، بعض اونٹوں کی رفتار سے، بعض لوگ دوڑتے ہوئے، بعض لوگ عام چال چلتے ہوئے، بعض لوگ گرتے پڑتے ٹھوکریں کھاتے پل صراط کو عبور کریں گے۔ پل صراط کے دونوں طرف کانٹے لگے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق بعض لوگوں کے چلنے میں صرف رکاوٹ پیدا کریں گے، بعض لوگوں کو پل کے اوپر سے ہی بار بار گراتے رہیں گے، بعض کو صرف زخمی کریں گے اور بعض کو کھینچ کے جہنم میں ڈال دیں گے۔ کچھ لوگ چند قدم ہی چلیں گے تو انہیں جہنم میں گرا دیا جائے گا۔ انسان کے نامہ اعمال اس کے لیے پل صراط پہ روشنی قائم کریں گے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قربانی کے جانور پل صراط پہ سواریوں کا کام دیں گے۔ پل صراط سے گزرنے کا منظر اس قدر ہولناک ہوگا کہ کسی انسان کی زبان سے کوئی بات نہیں نکلے گی، صرف انبیاء کرام کی زبان سے یہ آواز سنائی دے گی، ربی سلم ربی سلم، یا اللہ بچا لے، یا اللہ بچا لے۔ پل صراط سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی امت عبور کرے گی، بعد میں دیگر انبیاء اور ان کی امتیں عبور کریں گی۔ پل صراط عبور کرنے کے بعد تمام لوگ پل صراط کے آخری حصے قنطرہ میں روک لیے جائیں گے اور جن مسلمانوں کے درمیان غصہ، ناراضگی، گلے شکوے ہوں گے انہیں دور کیا جائے گا۔ جب تمام اہل ایمان مکمل طریقے سے پاک صاف ہو جائیں گے تب انہیں جنت میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کے دروازے کے قریب آئیں گے، دروازہ کھولیں گے اور آپ اپنی امت سمیت جنت میں تشریف لائیں گے۔ جنت میں داخل ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت کی فکر لاحق ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کا حال دریافت فرمائیں گے۔ جب آپ کو پتہ لگے گا کہ آپ کے بہت سے امتی ابھی جہنم میں ہیں تو آپ اللہ کے حضور سجدہ میں گر جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر کے اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کریں گے۔ طویل وقت کے بعد انہیں حکم ہوگا، اے محمد، جاؤ اپنی امت میں سے جن لوگوں کے دل میں جوں کے دانے کے برابر ایمان ہے ان لوگوں کو لے آؤ اور جنت میں داخل کر دو۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرشتوں کے ساتھ جہنم کے کنارے پہ جائیں گے اور جن مسلمانوں کے دل میں جو کے برابر بھی ایمان ہوگا انہیں جہنم سے نکال لائیں گے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت جنت کی 1/4 ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفارش دیکھ کے باقی انبیاء کرام بھی اپنی امت کے لیے سفارش شروع کر دیں گے۔ امت محمدیہ کے شہداء، اولیاء اور صلحاء کو بھی شفاعت کی اجازت دی جائے گی اور وہ بھی اپنے عزیز و اقارب، جان پہچان کے لوگوں کی سفارش کر کے انہیں جہنم سے نکال لائیں گے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ جنت میں پہنچ کے اپنی امت کے بارے میں سوال کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھیں گے آخر کتنے لوگ میری امت کے جہنم میں باقی ہیں؟ انہیں بتایا جائے گا کہ ابھی تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ جہنم میں موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ شفاعت کے لیے سجدے میں گر پڑیں گے، اذن شفاعت ملے گا۔ اللہ پاک فرمائیں گے کہ جن کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان ہے آپ انہیں جہنم سے نکال لائیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرشتوں کے ساتھ جہنم کے کنارے پہنچیں گے اور جن کے دل میں رائی کے برابر ایمان ہوگا انہیں جہنم سے نکال لائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر استغفار فرمائیں گے کہ میری امت کے کتنے لوگ ابھی جہنم میں باقی ہیں۔ آپ کو بتایا جائے گا کہ ابھی تو ہزاروں امتی جہنم میں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر اذن شفاعت کے لیے سجدہ زیر ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں گے۔ پھر اذن شفاعت ملے گا کہ جن کے دل میں رائی سے بھی کم ایمان موجود ہے آپ انہیں جہنم سے نکال لائیں۔ اذن شفاعت ملنے پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر فرشتوں کی معیت میں جہنم کے کنارے پہنچیں گے اور ان لوگوں کو جہنم سے نکلوائیں گے جن کے دل میں رائی سے بھی کم ایمان موجود ہوگا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کے لیے اذن شفاعت طلب کریں گے جن لوگوں نے اپنی زندگی میں ایک بار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا میری عزت، حکمت، جلال اور کبریائی کی قسم، جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہے اسے میں خود جہنم سے نکالوں گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو خود جہنم سے نکال کے جنت میں داخل فرمائے گا جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا۔ جنتی لوگ اس آخری گروہ کو رحمان کے آزاد کردہ کہہ کے پکاریں گے۔ شفاعت کا سلسلہ جب مکمل ہو جائے گا اور تمام اہل جنت جنت میں داخل ہو جائیں گے تب سب کو جنت میں اپنے عزیز و اقارب، اپنی اولادوں سے ملنے کا تجسس پیدا ہوگا اور وہ ان سے ملنے اور انہیں دیکھنے کی خواہش کا اظہار کریں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوگا کہ اولادوں کو ان کے والدین کے ساتھ ملا دیا جائے، چنانچہ جنت کے تمام اہل و عیان کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا جائے گا۔ ناظرین، اہل جنت کے جنت میں آباد ہو جانے کے بعد اور اہل جہنم کے جہنم میں آباد ہو جانے کے بعد سب کو آواز دی جائے گی، اے اہل جنت جنت کے کنارے پہ آ جاؤ، اے اہل جہنم جہنم کے کنارے پہ آ جاؤ۔ دونوں فریق امید کی سی کیفیت میں کناروں پہ اکٹھے ہوں گے۔ ایک سفید مینڈا ہوگا جس کے بارے میں اہل جنت اور اہل جہنم سے پوچھا جائے گا کیا تم لوگ اسے جانتے ہو؟ اہل جنت اور اہل جہنم دونوں کہیں گے ہاں ہم اسے پہچانتے ہیں، یہ موت ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس مینڈے کو ذبح کرنے کا حکم دے گا۔ مینڈے کو ذبح کرنے کے بعد اعلان کیا جائے گا، اے جنت والو تمہارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت ہے، تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی۔ اے جہنم والو تم لوگوں کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے، تم لوگوں کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ یہ بات سن کے جنتی لوگ اس قدر خوش ہوں گے کہ اگر خوشی سے مرنا ہوتا تو جنتی خوشی سے مر جاتے۔ جہنمی یہ اعلان سن کے اس قدر مغموم ہوں گے کہ اگر غم سے مرنا ممکن ہوتا تو وہ غم سے مر جاتے۔ سور پھونکنے سے لے کے جنت یا جہنم میں پہنچنے تک کے یہ وہ مراحل ہیں جن سے ہر انسان کو گزرنا ہوگا۔ ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن نیک اعمال پیش ہوں گے۔ سب سے پہلے نماز آئے گی اور فرمائے گی یا اللہ میں نماز ہوں، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو حق پر ہے۔ اس کے بعد صدقہ آئے گا اور کہے گا کہ یا اللہ میں صدقہ ہوں، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو حق پر ہے۔ اس کے بعد روزہ حاضر ہوگا اور فرمائے گا یا اللہ میں روزہ ہوں، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو خیر پر ہے۔ اس کے بعد اور بھی اعمال اسی طرح پیش ہوں گے، اللہ تعالیٰ انہیں فرمائیں گے کہ تم بھی خیر پر ہو۔ پھر اس کے بعد سلام پیش ہوگا اور عرض کرے گا یا اللہ آپ السلام ہیں اور میں اسلام ہوں، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو بھی خیر پر ہے، تیری وجہ سے آج میں گرفت کروں گا اور تیری ہی وجہ سے آج میں عطا کروں گا۔